خبر میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں جناب عارف امید بھٹی صاحب, اور آج ہم ایک انتہائی اہم نمایاں شخصیت, کسی تعارف کے محتاج نہیں, حامد میر صاحب نے بھی جوائن کیا. میں 2-4 خبریں پڑھ کے اسٹریٹ اوے ان کی طرف جاؤں گا. انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آیا تو بہت لوگ شاید انگشت بدنام بھی رہ گئے. میر صاحب سے پوچھیں گے نگران کابینہ میں کون کون شامل ہوگا اور عام انتخابات کا انعقاد کب ہوگا. 3 مہینے بعد یا آگے جائیں گے, اور پھر معیشت پہ ہم آخر میں بات کریں گے جو سب سے ہماری اوکلی ذیل ہے. مگر میر صاحب میں آپ کی طرف سب سے پہلے آتا ہوں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اس بار راجہ ریاض صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کسی کو بھنک نہیں دی اور پتہ ہی نہیں چلا, ایک تو اس پہ, اور دوسری بات یہ جو میرا سوال ذیلی ہے کہ سنا ہے اور کچھ صحافی اپنے ٹویٹس میں کہہ رہے ہیں, اور میں نے آپ کو سنا تھا غالباً آج کے پروگرام میں, کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی یہ بھی بڑا بے رحمانہ اور منصفانہ احتساب کرے گی. تو ان 2 باتوں سے ذرا آغاز کرتے ہیں, پھر بھٹی صاحب بھی آپ سے بات کرتے ہیں. جناب حامد میر صاحب. بہت شکریہ ڈیئر سعید قاضی صاحب اور ڈیئر عارف امید بھٹی صاحب. دیکھیں آپ نے 1 گو میں 2-3 سوال کھڑکا دیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ راجہ ریاض صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کسی کو بھنک نہیں پڑنے دی کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو وہ نگران وزیر اعظم بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کے لیے بھی یہ ایک بریکنگ نیوز تھی. اچھا, کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے. اب اس میں قصور جو ہے وہ دراصل ان دونوں کا نہیں ہے. قصور 2 بڑے جو ہیں ان کا ہے, جو 2 بڑی پارٹیوں کے سربراہان ہیں وہ آپس میں کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے. تو جب وہ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے تو ہمیشہ کی طرح جو سیاستدانوں کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کو لے آئے. اور ظاہری بات ہے پھر کوئی آپشن نہیں تھا تو یہی صاحب جو ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے. اب جو آپ نے احتساب کی بات کیا تو میں نے لفظ احتساب کہیں استعمال نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اس کا مینڈیٹ نہیں ہے احتساب. اس کا مینڈیٹ صرف انتخاب ہے, اور انتخاب بھی 90 دن کے اندر. اگر آئین کے لحاظ جو کہ بہت کم لوگ چلتے ہیں, لیکن میں ذرا ابھی آئین کی بات اس لیے کروں گا کہ آج 14 اگست ہے اور آج 14 اگست 2023 کے دن آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ ہے. اس لیے میں تھوڑی سی لبرٹی لیتے ہوئے یہ بات کہنے کی گستاخی کروں گا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں تھوڑی سی شرم آنی چاہیے, تھوڑی حیا آنی چاہیے, اور یہ 50ویں سالگرہ ہے اس آئین کی. لہٰذا اس آئین کے احترام میں صرف ایک چھوٹا سا ہمیں کام کرنا چاہیے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ 90 دن کے اندر کروا دیں ہم. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ 90 دن کے اندر نہیں ہوگا. تو اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا 90 دن کے اندر الیکشن کے علاوہ اور کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن کیونکہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اب نگران وزیر اعظم ہیں اور ان کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے, انہوں نے لگتا نہیں ہے کہ مستقبل میں کوئی پالیٹکس وغیرہ کرنی ہے, تو وہ جو بھی ہے انہوں نے اب بطور نگران وزیر اعظم کرنا ہے یا ان سے کروایا جائے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بہت باتیں ہوگی جیسی کہ ہمیشہ کی جاتی ہیں, اور اس چکر میں رگڑا تو انہوں نے تحریک انصاف کو لگانا ہے, لیکن ذرا اس رگڑے کو گلوریفائی کرنے کے لیے کہ بڑا اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے, تو کچھ لوگ نون لیگ سے, کچھ پیپلز پارٹی سے, کچھ جے ای وائی سے, ان کو بھی تھوڑا رگڑا لگائیں گے, اور یہ اسی نگران دور میں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جشن آزادی کی سب کو مبارک, دوسری آج جی این ایم کی بھی ہے. میر صاحب آپ کی موجودگی میں ہم جیسے اسٹوڈنٹ کو فائدہ اٹھا لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو سابق حکومت پی ڈی ایم کی پالیسیاں تھیں اسی کا تسلسل جاری رہے گا آگے؟ اور دوسرا, کیا آپ 3 مہینے میں جو جیسے آپ نے کہا آئینی ذمہ داری ہے, صاف شفاف الیکشن ممکن ہوں گے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بھٹی صاحب دیکھیں آپ میرے بہت پرانے مہربان ہیں. یہ جو آپ نے مجھے سوال کیا نا اس کا جواب آپ کے پاس ہے, لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنی زبان سے کچھ بات نکالوں. بڑا زبردست طریقے سے آپ جو ہے وہ مجھے گھیر گھار کے سوال کر رہے ہیں, اور میں اب دل کو مضبوط کرتے ہوئے آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ الیکشن تو ہونا چاہیے 90 دن میں, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا, کیونکہ اگر 90 دن میں ہونا ہوتا
تو انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم نہ بنتے. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا اس نئی نگران حکومت کی پالیسی پی ڈی ایم کی پالیسیز کا تسلسل ہوگی، تو بھٹی صاحب گستاخی معاف، وہ پی ڈی ایم کی کوئی پالیسی نہیں تھی. وہ پالیسی بھی جو ہے وہ کسی اور کی پالیسی چلا رہے تھے، اور یہ نگران حکومت جو ہے یہ اس پالیسی کا تسلسل ہوگی جو پی ڈی ایم کی پالیسی نہیں تھی. اور اب یہ جو پچھلی پالیسی اور نئی پالیسی کا جو ایک امتزاج بنے گا، تو اس امتزاج کے نتیجے میں پی ڈی ایم کو پتہ چلے گا کہ وہ پچھلی پالیسی دراصل ہے اچھا کیا میر تھی. صاحب آپ سے رہنمائی کی تھوڑا سی ضرورت ہے. گزارش یہ ہے، پی ڈی ایم تو 16 ماہ شیر و شکن رہے اور اب سندھ میں بھی نام نہیں ہو رہا، تو کیا وجہ ہے کہ وفاقی وزیر عظمیٰ دونوں میں اختلاف ہوئے؟ کیونکہ آپ دونوں کو قریب سے جانتے ہیں اور سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی نا. جی میں نے قاضی صاحب کے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا نا کہ جو دو بڑے تھے ان میں اتفاق نہیں ہو سکا. ایک بڑا جو ہے وہ ایک نام پہ اصرار کر رہا تھا کہ اگر وزیر اعظم ہوگا تو یہی ہوگا، تو دوسرا بڑا جو ہے وہ ڈٹ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا. تو اس میں پھر ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہو گئی اور اس کا فائدہ اٹھایا گیا. اور جو نام دیکھیں، جو نام میڈیا میں آ رہے تھے نا، وہ نام میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں سے عرض کی تھی کہ یار ان ناموں پہ بحث نہ کرو. یہ زیادہ تر وہ نام ہیں جو پچھلے سال مئی میں جب شہباز شریف صاحب کو یہ منا لیا گیا تھا کہ آپ اسمبلی توڑ دیں، تو اس وقت جب شہباز شریف صاحب اسمبلی توڑنے والے تھے تو جنرل باجوہ صاحب نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کروائے تھے راولپنڈی میں. تو یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے پچھلے سال انٹرویو ہوئے تھے. لیکن پھر جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اسلام آباد پہ وہ حملہ آور ہو گئے، تو پھر شہباز شریف صاحب بھی بیک ٹریک کر گئے اور انہوں نے کہا میں اسمبلی نہیں توڑتا. تو وہ پچھلے سال والے جو نام ہیں ان کے ساتھ اس سال کوئی رابطہ نہیں ہوا. کسی نے ان کو نہ بلایا نہ ان سے کچھ پوچھا، لیکن وہ ان کے نام جو ہے وہ میڈیا میں آنے شروع ہو گئے. تو وہ ان میں سے کوئی نام جو ہے وہ زیر غور تھا ہی نہیں نگران وزیر اعظم کے لیے. نام وہی تھا جو نواز شریف صاحب جس پہ اصرار کر رہے تھے، اور زرداری صاحب ڈٹ گئے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. تو اب یہ جو ان کی لڑائی تھی اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور انوار اللہ کاکڑ صاحب آ گئے. نہیں کہ آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنی مرضی کا نام عین موقع پہ میڈیا پہ جو سرکولیٹ ہو رہا تھا، دونوں متفق ہو کے وہی نام انوار اللہ کاکڑ کو وزیر. اس سے تو پھر جمہوریت کی مضبوطی کی نشانی نظر آتی ہے بادی النظر میں. نہیں، شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جس نام پہ اصرار کر رہے تھے اس نام کو زرداری صاحب اپروو نہیں کر رہے تھے، لہٰذا وہ نام وہ بندہ وزیر اعظم نہیں بنا اور یہ بندہ وزیر اعظم بن گیا. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اس کا تو نہ شہباز شریف صاحب کو پتا تھا نہ راجہ ریاض صاحب کو پتا تھا. بھٹی صاحب آپ کو سب تھینک یو ویری مچ ڈیئر حامد میر برادر، ڈیئر حامد میر برادر، تھینک یو. اچھا میر صاحب ذرا تھوڑا سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں. ایک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو ابھی آپ نے خبر دی ہے نا کہ انصاف چونکہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے، تو انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ اس کا رخ سندھ کی جانب بھی ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا خبریں ہیں؟ بھائی جان قاضی صاحب، یہ جو 16 ماہ کا جو پیریڈ تھا نا، تو اس میں سندھ میں تو جو ہوا وہ ہوا. وہ تو سندھ میں تو 2011-12 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، لیکن ادھر جو اسلام آباد میں 16 ماہ میں ہوا نا، تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی تھی اور پی ٹی آئی کو نمٹ رہا تھا کوئی اور دوسری طرف پی ڈی ایم تھی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نمٹی جا رہی تھی. پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے ساتھ اسلام دعا کے روادار نہیں تھے، نون لیگ والے ان کے ساتھ روادار نہیں تھے، جے یو آئی والے اپنا کام کر رہے تھے، بی این پی مینگل والے اپنا کام کر. تو اس میں کچھ وزارتیں ایسی ہیں جن میں اطلاعات کے مطابق بہت لمبے چوڑے گھپلے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں بھی بڑے گھپلے ہوئے ہیں. اسلام آباد پولیس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اس میں بھی irregularities کی شکایت ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 16 مہینے تک تحریک انصاف کا تو پتہ نہیں کچھ بگاڑ سکے یا نہیں بگاڑ سکے. انہوں نے اپنا بہت کچھ بگاڑا ہے اور اب وہ جو ہیں فائلیں جو ہیں وہ نیب کو دی جائیں گی، اور نیب میں آپ کو پتہ ہے کون صاحب ہیں. تو نیب جو ہے وہ اس کا پرائم جو اس کا آبجیکٹو ہوگا وہ تو یہ ہوگا نا کہ انہوں نے
تحریک انصاف کی قیادت کو کرپٹ ثابت کرنا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے کرپٹ ثابت کریں گے کہ 4 بندے اگر وہ تحریک انصاف کے جو ہیں ان کے خلاف کیس چلائیں گے اور ان پہ مقدمے چلیں گے تو بیچ میں سے 1-2 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے، 2-3 مسلم لیگ نون کے بھی ہوں گے اور 1 آدھے جناب JUI کے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کی کسی قوم پرست جماعت کا بھی 1 آدھا منسٹر جو ہے وہ رگڑے میں آ جائے۔ اچھا میر صاحب، یہ تو بڑی ایک پرانی کہانی بھی ہے نا، آپ کو یاد ہے پہلے احتساب پھر انتخابات، اور یہ بات پہلے بھی کسی نے یہ بات اور یہ نعرہ دہرایا تھا، تو گویا اٹ لینڈز مور کریڈنس ٹو یور پوائنٹ آف ویو کہ پھر الیکشن تو ظاہر ہے یہ اہم کام ہے احتساب کا، یہ ہم مکمل کر لیں تو پھر انتخابات تو 90 دن میں شاید ممکن نہ ہو، اور پھر مردم شماری اور ڈی لمیٹیشن کا بھی معاملہ ہے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو میں حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو احتساب کا نعرہ ہے نا، بے رحمانہ احتساب، یہ نعرہ سب سے پہلے جنرل ایوب خان نے لگایا تھا، پھر یہ بے رحمانہ احتساب جو ہے اس کا نعرہ یحییٰ خان نے لگایا اور اس نے بہت سے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو نوکری سے نکال دیا، پھر یہی بے رحمانہ احتساب جنرل ضیاء الحق نے شروع کیا، اور پھر بے رحمانہ احتساب مجھے آج تک وہ پریس کانفرنس یاد ہے جنرل پرویز مشرف کی، PTV ہیڈ کوارٹر میں اس نے جو ان کا جو آڈیٹوریم ہے وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے نیب بلانے کا اعلان کیا، اور بڑا وہ کہتے ہیں مٹکتے ہوئے انہوں نے کہا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، نیب، وی ول نیب دا پولیٹیشنز۔ تو اب وہی جو ہے نا جو شاہانہ تمکنت ہے ایوب خان والی اور یحییٰ خان والی اور جنرل ضیاء والی اور پرویز مشرف والی، اسی شاہانہ تمکنت کے ساتھ ایک بے رحمانہ احتساب کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا انجام وہی ہوگا جو پرویز مشرف کے بے رحمانہ احتساب کا ہوا تھا۔ کیا انجام ہوا تھا پرویز مشرف کے بے رحمانہ احتساب کا؟ آپ اور بھٹی صاحب تو اس وقت صحافت میں ہی تھے نا، ہمارے بہت سے جو نوجوان دوست ہیں وہ صحافت میں نہیں تھے۔ پرویز مشرف کے بے رحمانہ احتساب کا انجام یہ تھا کہ ایک پیپلز پارٹی میں سے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ برآمد کی گئی اور مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف برآمد کی گئی۔ تو اب جو اس بے رحمانہ احتساب کا جو پرائم آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں سے کچھ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو نکال کے کچھ تھوڑے استحکام پاکستان پارٹی میں بھیج دیے جائیں اور کچھ جو ہے وہ پرویز خٹک کے حوالے کر دیے جائیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا میر صاحب، گزارش ہے، پچھلے 2 دن آپ کی اہم ملاقاتیں ہوئی، میں تو ایک چھوٹا سا رپورٹر ہوں، آپ سے سیکھتا ہوں۔ نگران وزراء کے لیے کن کن کے نام آ رہے ہیں، اور دوسرا کیا آپ PDM کا اتحاد دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے راستے جدا ہو سکتے ہیں؟ اس کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں بھٹی صاحب، وہ کل رات کو جو ایک محفل توام تھی وہاں پہ میں نے ایک صاحب کو میں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ کی عارف حمید بھٹی سے بڑی دوستی ہے اور آپ اس کو بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے اس نے آپ کو بتا دیا ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو منسٹر بن جائے گا۔ لیکن زیادہ تر جو یہ نگران حکومت میں جو منسٹر ہوں گے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ سرپرائز ہوگا میڈیا کے لیے بھی، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان سب کے لیے سرپرائز ہوگا۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں تو سرپرائز کا ذرا مزہ آئے گا۔ لیکن میر صاحب یہ جو میر صاحب بڑی مشکل ہم جیسے چھوٹے آدمیوں کے سامنے آتے ہیں، ہمیں فائدہ لینے دیں، تو کیا میں نے جو گزارش کی تھی، کیا PDM کو آپ آگے کنٹینیوٹی دیکھ رہے ہیں یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے راستے الگ ہو سکتے ہیں؟ اور ایک آخری سوال آپ کی پسند کا، دبئی والے اور لندن والے پاکستان سیر کرنے آ سکتے ہیں جلد؟ دیکھیں یہ پاکستان جو ہے یہ ان کا ملک ہے، ان کو پاکستان ضرور آنا چاہیے، لیکن وہ یہ ذرا دیکھ لیں کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو حالات ان کے لیے کتنے سازگار ہوں گے، کیونکہ وہ تو بیماری کی وجہ سے پاکستان سے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان واپس آئیں اور یہاں پہ کوئی نئی سیاسی بیماری ان کے گلے پڑ جائے، تو ان کو ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ میں بنیادی طور پہ تو چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان واپس آئیں، لیکن ان کو بہت پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا، تو اب انہوں نے اگر اتنی دیر کر دی ہے تو ذرا دیکھ بھال کے واپس آئیں، اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف
اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تین بڑی پارٹیاں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تینوں جو ہیں یہ کچھ دنوں کے بعد بیک ڈور چینل سے ایک دوسرے سے رابطے کر رہی ہوں اور الٹیمیٹلی پھر تینوں کی قیادت جو ہے بچی کھچی قیادت ان تینوں پارٹیوں کی وہ ایک ہی ٹرک پہ نظر آ رہی ہو اور مطالبہ کر رہے ہوں کہ جلدی جلدی الیکشن کراؤ. اللہ تعالی ہمیں ایسا منظر دکھانے سے بچائے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ہماری گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جو 3 4 5 احتساب ہماری 70-75 سالہ تاریخ میں ہوئے تو اس کے بطن سے کبھی پارلیمنٹیرین نکلے کبھی کوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک اچھے لوگ اکٹھے کر کے باقی تو سارے بے روزگار ہی ہو جائیں گے اور جو نکل آئیں گے ان کی ایک کیو یا کوئی اور نام بن جائے گا. اف آئی ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ اٹ رانگلی. قاضی صاحب دیکھیں, جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا, یقین کریں میں بالکل سیریسلی آپ سے, میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ چودھری پرویز لائی جیسا بندہ جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا اور اس کو آپ کیس پہ کیس کریں گے, عدالت اس کی رہائی کا حکم دے گی, وہ رہا ہوگا پھر گرفتار ہوگا, رہا ہوگا پھر گرفتار ہوگا. اندازہ لگائیں ذرا آپ, وہ جو تحریک انصاف کا جو سربراہ ہے وہ تو اٹک جیل میں پڑا ہوا ہے نا, اس کو تو چھوڑیں نا آپ. پرویز لائی کے بارے میں آپ سوچ سکتے تھے؟ تو اگر پرویز لائی جیسا بندہ جو ہے وہ اس پورے سیٹ اپ کو اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آنے والے وقت میں اگر یہ بندہ ہیرو بن گیا تو اور کتنے بندے ہیرو بنیں گے. اس لیے اس وقت جو ہے نا ایک خوف کی فضا ہے, لوگ بولتے نہیں ہیں. کوئی پرویز لائی صاحب جو ہیں اس وقت جس مزاحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, کوئی ان کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کو شاباش دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ شک ہے کہ یار یہ چودھری صاحب جو ہیں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایسا ہے کہ یہ کسی بھی وقت چٹکی بجاتے میں یا یو ٹرن مار سکتے ہیں, لیکن ابھی تک تو نہیں نہ مارا انہوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی یہ جب تک پرویز لائی کو نہیں توڑیں گے نا تو اور بھی بہت سے لوگ نہیں ٹوٹیں گے. اور اگر یہ سیٹ اپ جو ہے یہ سارے لوگ انہوں نے اگر پرویز لائی کو ہیرو بنا دیا ہے تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ ان کے اپنے پلے کیا ہے. اچھا امیر صاحب, یہ جو اٹک جیل میں ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں, کیا سمجھتے ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ پالیسی تھی اسی کا تسلسل رہے گا یا کوئی باہر یا کوئی نرمی ہو سکتی ہے یا وہی سلسلہ رہے گا جو پچھلے 16 ماہ سے جاری تھا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے. جس رونت کے ساتھ وہ بطور وزیر اعظم اپنے سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دیتے تھے کہ میں تمہارا جیل میں جو اے سی ہے وہ واپس کروا دوں گا, میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے گرفتار کروں گا, میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں تمہیں وہ کر دوں گا, تو یہ انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو خود اس کے لیے پھر ایک رسی کی صورت میں اللہ کی پکڑ بن جاتے ہیں, تو وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر وہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور جیل میں رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ تو سب کو معاف کر سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان سے زیادہ جو سیاسی مزاحمت کا استعارہ ہیں وہ پرویز لائی صاحب بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے جو رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ تھے چیئرمین تحریک انصاف کے وہ تو سارے بھاگ گئے نا. تو پرویز لائی کو وہ صاحب کہتے تھے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. تو پنجاب کا ایسا لگتا ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ اب پنجاب میں سیاسی مزاحمت کا سب سے بڑا استعارہ بن گیا ہے اور میچ پڑ گیا ہے چیئرمین تحریک انصاف اور پرویز لائی میں کہ کون زیادہ مزاحمت کرتا ہے. اب دیکھیں کون جیتا. اچھا میر صاحب, گزارش ہے, آپ نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے, اللہ سے رجوع کرے. اللہ تو رب العالمین ہے, کل کائنات کا رب ہے, اس کو اونگ بھی نہیں آتی. 3 دفعہ نواز شریف کی حکومت گئی, 3 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گئی, ان کی کیوں جاتی رہی؟ صرف موجودہ پی ٹی آئی کے چیئرمین پر بھی گرفت آنی تھی, اور کسی پہ نہیں آتی یہ گرفت؟ دیکھیں نا, بڑا خوبصورت سوال کیا میرے بھائی نے. عارف امید بھٹی صاحب, یہ جو اختر مینگل صاحب نے پرسوں خط لکھے نا نواز شریف کو, وہ آپ خط پڑھیں. دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے, اور وزیر اعظم ان کو کس نے بنوایا آپ کو پتہ ہے, اور اس کے بعد جنہوں نے وزیر اعظم بنوایا انہوں نے انہی کے ساتھ پنگا کیا, فارغ ہو گئے.
پھر دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنوایا ان سے پنگا کیا، پھر فارغ ہو گئے. پھر تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، جنہوں نے وزیر اعظم بنایا ان سے پنگا کیا، پھر فارغ ہو گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا. اور یہ بھائی صاحب تھے جو چیئرمین تحریک انصاف، ان کو تو 2018 میں جب یہ وزیر اعظم بنے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد جو میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ میں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ غلطیاں نہ کرنا جو نواز شریف صاحب نے کی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ میں نے کہا جنہوں نے وزیر اعظم بنایا نا ان سے پنگا نہ لینا. تو اس نے کہا میں پاگل ہوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جہاں پہ اپنا مفاد تھا وہاں پہ ان کی بات نہیں مانی، اور جہاں پہ اپنا مفاد نہیں تھا وہاں پہ ان کی بات مان لی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. چلیں یہ ایک تھوڑی سی یہ بھی بات بتاتے جائیں، صحافی اپنے آپ کو کتنا تبدیل کریں کہ وہ ایمانداری سے، صرف دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں. کیا ہمیں بھی کسی احتیاط کی ضرورت ہے؟ آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں آج کے دور میں جو صحافی ہیں نا ان کو دو کام کرنے چاہیے. نمبر 1 کہ یہ سوچ لیں کہ بھئی آپ صحافی ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت یا کسی انٹرسٹ گروپ کے آپ ترجمان نہیں ہیں، اور آپ نے صرف صحافت کرنی ہے. صحافت کو سیڑھی بنا کے آپ نے حکومت میں نہیں آنا، یا کوئی بڑا آپ نے سرکاری عہدہ حاصل نہیں کرنا. جس وقت آپ صحافت کو سیڑھی بنا کے کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا. تو پھر آپ وہی کام کریں، پھر واپس صحافت میں نہ آئیں. مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ میر صاحب آپ نے جانا ہے، اور کتنی اچھی بات کی آپ نے، کتنی اچھی بات کی ہے کہ وہ اگر آئیں بھی میڈیا پر جنہوں نے توشہ خانے سے مال پکڑا یا عہدے لیے تو اس پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائیں. ویری گڈ. اور آج میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، آپ کے ساتھ میں نے تصویر دیکھی اس صحافی کی جو شہید ہوئے آج، تو میں ان کا بھی ذکر کرتا چلا جاؤں کیونکہ ہاں آپ ہمیشہ ان کا. میں ایک سوال تشنا رہ گیا تھا. آپ نے کہا کہ وزارتیں جو بنیں گی وہ بھی کچھ صحافی اپنے ٹویٹس میں ناموں کی لسٹ دے رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ نام بھی غائب ہو جائیں گے اور وہی جس طرح بھنک نہ پڑنے کی بات ہم نے کی، کسی کو بھنک نہیں پڑ رہی اس کی؟ دیکھیں ایک دو نام تو شاید وہ آ جائیں، اور وہ جس کا نام جس نے یہ بھٹی صاحب کو بتایا نا، کل رات کو میری ایک جگہ پہ ملاقاتیں ہوئی وہاں پہ، تو وہ صاحب تو ہیں اس میٹنگ میں، تو وہ بھٹی صاحب سے آپ ان کا نام پوچھ لیجیے گا کیونکہ وہ میرے لیے اخلاقی طور پہ مناسب نہیں ہے کہ میں ان کا نام ڈسکلوز کروں. لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ یہ جو نام آ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ یا اخباروں میں یا ٹی وی چینلز نے ایسی لسٹ بنائی ہوئی ہے، یہ بھی بن رہا ہے، یہ بھی بن رہا ہے، وہ کوئی نہیں ہے. اس میں بہت سے سرپرائز ہوں گے آپ کے لیے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگلے 1.5-2 سال میں پاکستان میں ہونا کیا ہے. اچھا امیر صاحب ایک آخری سوال اس کے بعد میں جانتا ہوں آپ کا ٹائم قیمتی ہے. ہم یہ بات مان لیتے ہیں صحافی کو کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ نثار عثمانی اللہ جنت نصیب کرے کہتے تھے کہ صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. اگر وہ غیر جانبدار بھی رہے تو اس پر پھر بھی قدغن لگائی جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ ذرا آخری ایک سوال آپ سے میری صرف یہ رہنمائی. اچھا بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے. آپ نے میرے لیڈر، میرے آئیڈیل نثار عثمانی صاحب کا نام لیا ہے. نثار عثمانی صاحب صرف میرے لیڈر نہیں تھے، میرے استاد بھی تھے. تو نثار عثمانی صاحب جو ہیں، دیکھیں انہوں نے جو 1977 میں جو صحافیوں کی تحریک شروع کی اور جنرل ضیاء اللہ کے دور میں گرفتاریاں دینی شروع کی، تو اس وقت تک MRD نہیں بنی تھی. اور 77 میں مارشل لا لگنے سے پہلے وہ بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں، انہوں نے جب مساوات اخبار سے ورکرز کو نکال دیا تو وہ بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. جیسے ہی مارشل لا لگا انہوں نے جنرل ضیاء اللہ کے خلاف تحریک چلانی شروع کر دی. تو صحافی کا یہ کردار ہے، اور صحافیوں کے جو لیڈر ہیں ان کا بھی یہ کردار ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ صحافی اپنے آپ کو اینکر کہہ رہا ہے، کالم نگار کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں PFUJ کا پریزیڈنٹ ہوں، اور وہ جناب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ یا وقت کے کسی وزیر اعظم یا وزیر اطلاعات جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو اپنے آپ کو کمپرومائز کر لیا. تو جب آپ اپنے آپ کو کمپرومائز کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو ایک پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور آپ کی وجہ سے دوسرے جو صحافی ہیں ان کا بھی امیج خراب ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اور ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے صحافیوں کی اکثریت جو ہے وہ اس طرح کی مفاد پرستی کے کام میں ملوث نہیں ہے. لہٰذا وہ صحافی
جو کسی حکومت سے مفاد نہیں لیتے, جو صحافت کو سیڑھی بنا کے کوئی سیاسی یا سرکاری عہدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ ان پہ قدغن لگاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور جو اس پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بطور ایک صحافی کے, بطور ایک پاکستانی شہری کے, آپ کا اور میرا فرض ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ویری ویلیویبل کانٹریبیوشن ٹو آر شو. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے خیر حاصل بحث کی, بہت سی باتیں ہوئی, بہت سی باتیں سامنے بھی آئیں, مگر اب ایک بریک ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے معیشت اور 20 روپے پیٹرول مزید بڑھ رہا ہے. ایک یہ بھی تو کرنٹ افیئرز ہے, جیسے ہم کہتے ہیں غریب آدمی کے کرنٹ افیئرز, اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا بیگ صاحب معیشت کے ماہر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, اور خاص طور پر جو آج خبر آئی ہے وہ 20 روپے مزید سلیب کیے جا رہے ہیں. اور یہ بیگ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حضور یہ بتائیں کہ یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ باٹم کب آئے گا؟ جب سٹاک گرتی تھی یا گری تھی 90s میں ڈو جونز, تو کہتے تھے یار اس کا باٹم کب آنا ہے, تو اس کا باٹم آئے گا کہیں؟ اور ساتھ ساتھ جو IMF کی شرط ہے کہ جو منیمم فرق ہو انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر, جو کہ بنیادی طور پر ہمارے عذاب کا باعث ہے, تو یہ کوئی کیا نظر آتا ہے, کیا سینیریو ہے قیمتوں کے حوالے سے, عام آدمی پر پریشر کے حوالے سے؟ بیگ صاحب دیکھیں, دو علیحدہ سوال ہیں. ڈالر کی جو قیمت ہے اور IMF نے جو انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں 5 روپے تک کا الاؤ کرا ہے کہ فرق اس سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ حکومتی مینپولیشن تصور ہوگی, اور اس میں انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس میں تو ہماری ڈالر میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکنزم ہے. جب ایلسیز اور فورن پیمنٹ, خاص طور سے ایکسٹرنل پیمنٹ جو قرضوں کے ادائیگیوں کی مد میں کی جاتی ہیں, تو ڈالر کی پریشر بڑھ جاتا ہے. ریزروز ہمارے کافی کم ہیں, جس کی وجہ سے روپی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں کھڑا رہ سکے. جہاں تک سوال ہے مہنگائی کا, دیکھیں میں نے ابھی ایک کالم لکھا ہے کہ پاکستان کے 76 سالوں میں اگر آپ ریویو کریں تو ہمارا اوسط مہنگائی 8% رہی, لیکن ان 5 سالوں میں جو گزرے ہیں ہماری جو افراط زر تھی, CPI جو تھی وہ 30% تک پہنچ گئی تھی, اور SPI جو تھی وہ 40% تک پہنچ گئی تھی. یعنی ریکارڈ مہنگائی ہے, اس سے کبھی زیادہ مہنگائی 76 سالوں میں پاکستان کی نہیں ہوئی ہے. اچھے وقت آئے, برے وقت آئے, ہم نے اٹامک ایکسپلوژن کرا, ہم پہ سینکشنز لگی, ہم نے فریزنگ کرے فورن کرنسی اکاؤنٹ, لیکن افراط زر ہمارا جو سینسیٹیو پرائز انڈیکس ہے وہ جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں زیادہ تر 51, جس سے اس کی تعین کی اس کی باسکٹ کا, وہ کبھی بھی 38%, 39%, 40% تک نہیں پہنچا. تو یہ لہم فکریہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس میں پہلی وجہ تو آپ کی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو, کہیں 100%, کہیں 200%, فلور میں آٹے میں 100% اس کی قیمتیں بڑھی ہیں, ایڈیبل آئلس میں دوسری جگہ. حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹی پرائسز کم بھی ہوئی ہیں, اردنی تیل کی قیمتیں کم ہوئی, لیکن کیونکہ آپ ملک میں ڈالر 300 روپے پہنچے اور کل اوپن مارکیٹ میں 302 روپے ٹریڈ کیا تھا, لہذا جب آپ ایک ڈالر کے بدلے کیلکولیٹ کریں گے پاک روپیز تو 302 روپے کے حساب سے آپ کو وہ چیز بہت مہنگی پڑ رہی ہے. یہ ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں مزید بڑھنے جا رہی ہیں. پیٹرول کی 15 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی 20 روپے فی لیٹر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ذرا سے کلیریفائی کر دوں آپ کو کہ یہ قیمتیں جو اب بڑھنے جا رہی ہیں کل سے شاید, اس کی وجہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت $86 فی بیرل تھی جب ہم نے پچھلی قیمت کا تعین کیا تھا. آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت $91 ہو گئی. تو یہ جو 86 اور 91 کا $5 کا فرق ہے, یہ تو پاس آن کرنا ہے. اب اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے اور دوسری چیزیں بڑھا کے یہ قیمت میں جا کے 15 روپے پیٹرول میں اور 20 روپے ڈیزل میں پڑ رہا ہے.
دیکھیں ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ نگران حکومت آئی ہے، ماضی میں ملک میں سیاسی عدم استحکام تھا، موجودہ حکمران کو انوار الحق کاکڑ صاحب آئے ہیں، انہیں کیا ترجیح دینی ہوگی کہ ملک کی اکانومی کو سنبھال سکے، ترقی کی پٹری پہ ڈالا جا سکے؟ ابھی آپ نے ایک خبر سنا دی کہ 15 روپے مزید پیٹرول ہو رہا ہے، تو آج سے تقریباً 2 سال پہلے تو 105-6 پہ بیرل پہ گیا تھا، تو اس وقت اتنی قیمت نہیں تھی۔ کیا اس حکومت کو اب کیا ترجیح دینی ہوگی کہ عام شہریوں کی زندگی بہتر ہو؟ کاکڑ صاحب کی کابینہ تشکیل ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جتنے غیر مقبول فیصلے رہ گئے وہ اسی نگراں حکومت سے کرائے جائیں گے، کیونکہ اس حکومت نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے، انہیں ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن عوام کو جو مزید مہنگائیوں کا، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی شکل میں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی شکل میں، پھر کرائے بڑھیں گے، پھر اس سے فریٹ بڑھے گا، پھر اس سے بجلی کی قیمتوں سے یہ جو اسٹیل والا تھوڑا سا کنٹرول ہوا یہ مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ویشر سرکل ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کتنی ایسے ڈیسیجن نگراں حکومت کے لیے رکھے ہیں کہ یہ غیر مقبول فیصلے آپ نے کرنے۔ بہرحال غریب آدمی تو پسے گئی نا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ابھی جیسے پیٹرول کیا موجودہ اس حکومت میں آپ غیر ملکی پاکستان میں انویسٹمنٹ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جب تک انویسٹمنٹ نہ ہوگی، ٹیکس کلیکشن بہتر نہ ہوگی، تو بادی النظر میں لگ رہا ہے بہتری نہیں آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آنے والے حکومت میں ایک چیز بڑی اچھی ہو گئی ہے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا قاضی صاحب، اور وہ چیز ہے کہ انہوں نے وہ سیکٹر آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں جو پاکستان کی اسٹرینتھ، جس میں پوٹینشل، جس میں سرمایہ کاری آ سکتی ہے، جس پر گلف کنٹری سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ $22 بلین کی، $26 بلین کی، $12 بلین کی وہ سیکٹر ہیں، زراعت کا ہے، اور اس میں گرین فیلڈ ریفارمز آلریڈی جو ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور خوشی اس بات یہ کہ اس میں سول اور ملٹری قیادت مل کے ان پروجیکٹ کو کر رہی ہے، اور جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کونسل ہے جس میں جنرل ناصر منیر صاحب بھی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کونسل ان تمام پروجیکٹ کو جو پینڈنگ تھے، اب دیکھیں نا یہ سعودی ریفائنری کا جو آرامکو کے ساتھ ہے اور 4 پاکستان کمپنی، یہ 2019 سے پینڈنگ تھا، اس پروجیکٹ کو جو بھی ترامیم کرنے کی پالیسیوں میں جو اصلاحات کرنے کے کر کے دیا ہے، اور MOU سائن ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ معدنیات کا سیکٹر ہے، اس میں ریکارڈ ہے اور تھر کو دو تو چیزیں ایسی ہیں آپ کی کہ جو آپ نے زمین سے کالا سونا نکال لیں، آپ کو پالیسیاں نہیں بننی تھی بیوروکریٹس نے، اور وہ ویسے کی ویسا رہا۔ آج 3 پاور پروجیکٹ وہیں پہ اس کولے سے جو ہے چل رہے ہیں، اینگرو کے ساتھ ہی اور ایک چائنائی کمپنی شنگائی کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں مثلاً یا بیوروکریسی پہ فورن کمپنیوں کے دباؤ کی وجہ سے ملکی مفاد میں ان پروجیکٹ کو آگے نہیں لے کے بڑھنے دیا، اور اب کم از کم مجھے پورا یقین ہے کہ جنرل ناصر منیر صاحب میں کیونکہ آن بورڈ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، وہ ان پروجیکٹ کو جس میں IT ہے، جس میں زراعت ہے، جس میں معدنیات ہے، ان پروجیکٹ کو بہت تیزی سے انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ آپ کو ایک بات خوشخبری بتا دوں کہ گلف کنٹریز نے کہا کہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی دو، ہم زمینیں لے کے اجناس اگائیں گے، اور اینیمل فیڈ جو ہے الفا کہتے ہیں۔ اچھا بیگ صاحب ذرا یہ رہنمائی فرمائیے، پاکستان میں معدنیات کی کتنا اندازاً لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اگر اس میں محنت کی جائے تو کتنی رقم پاکستان کے پاس آ سکتی ہے؟ بہت سے سوال ہے، دیکھیں جی جو چند فگریں ہیں، ریفائنری کی قیمت ہے $10 سے $12 بلین، جس میں آدھا پاکستان کی کمپنی OGDC PPL پارکو وغیرہ اس میں لگائے گا، اور آدھا سعودی لگائے گی، اور سعودی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ گوادر کے اسٹریٹجک ان کا پروجیکٹ ہے، اور $10 بلین کی سرمایہ کاری کا۔ اچھا بیگ صاحب ایک سوال، چونکہ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے زیادہ استفادہ کریں۔ ہم تو ویسے منرلز کے اوپر تیر رہا ہے یہ ملک، لیکن جب بھی ہم ایکسکیویٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں ملتا۔ یوں اگر یہ ریکارڈک ہے جواب اس کے جو سودوں پر سپریم کورٹ میں اس کے سلسلے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے یا ہم سودے غلط کرتے ہیں، کک بیکس کا ایشو ہے؟ کیوں آج تک ہم فائدہ اس ملک کے عوام نہیں اٹھا سکے معدنیات سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ریکارڈ ایکٹ میں
सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना ही गलत था और जो फैसले किए गए उसके बाद $6 अरब का फाइन हो गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही दोबारा उसको रिस्टोर किया और अब वो प्रोजेक्ट जो है एग्जीक्यूट के मराहिल में है। इससे हमें तांबा और गोल्ड जो है वो हम निकाल के उसकी न सिर्फ माइनिंग करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन रिको डेक एक हमारा इतना अच्छा मंसूबा था, 8-10 साल वो जो है तबाह का शिकार रहा है। मैं समझता हूँ कोर्टों को ऐसे सनती कमर्शियल बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये हमने देखा है कि इसमें जो एक बुनियादी बात है किस दिन हम टेक अप करेंगे कि इस मुल्क के ज़राए को इस मुल्क के आम आदमी के लिए कब हम इस्तेमाल करेंगे। आलमी और मकामी ठेकेदार बड़ा माल ले उठते हैं, नीचे सिर्फ भूख जाती है। अल्लाह करेगा ये बदलेगा। ये था हमारा शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।